السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے www.yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر۔ آج اس ہفتے کا چوتھا ورکنگ ڈے ہے، لیکن منتھلی بیسس پہ اگر ہم چیک کریں تو اس مہینے کا سیکنڈ ورکنگ ڈے ہے۔ 2 مارچ آج ڈیٹ ہو چکی ہے، جمعرات کا دن ہے، بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی کچھ خبریں ہمارے پاس چل رہی ہیں، خاص طور پہ اب سے کچھ دیر کے بعد یورپین سینٹرل بینک یا یورو زون کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آنے والی ہے، جس کو ہم کنزیومر پرائس انڈیکس یا CPI یا افراط زر کی رپورٹ کہتے ہیں۔ وہ کچھ دیر کے بعد ریلیز ہوگی اور اس بیسس پہ مارکیٹ میں ایک اتار چڑھاؤ کے امکانات موجود رہیں گے۔ پچھلے مہینے جو ہمارے پاس CPI کی رپورٹ تھی، یعنی افراط زر کی جو رپورٹ تھی یورپین سینٹرل بینک یا یورو زون کے حوالے سے، وہ 8.6 تھی۔ آج جو ہمارے پاس فور کاسٹ اویلیبل ہے وہ 8.2% ہے، یعنی جو افراط زر ہے اس کی سطح تھوڑی سی کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آئندہ یورپین سینٹرل بینک اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا۔ جب کوئی اضافہ نہیں کرے گا، اشارے ہمیں جب ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پرٹیکولر کرنسی اپنے نچلی سطحوں پر لوور سائڈ پر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورو، اسٹرلنگ اور تمام کرنسیز نچلی سطحوں پر اس وجہ سے بھی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ امریکہ کی جانب سے یہ خبریں زد عام ہیں کہ امریکہ کا سینٹرل بینک 22 مارچ کو اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دے گا۔ اب اس حوالے سے پوری دنیا میں اسپیکولیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کیا امریکہ کا سینٹرل بینک یعنی FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی وہ 0.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا یا 0.25 انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ پوری دنیا میں ڈالر کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سونے چاندی کرنسی مارکیٹ میں ڈاؤن فال آ رہا ہے، اور آج یہی کچھ ہو سکتا ہے جب CPI کنزیومر پرائس انڈیکس کی رپورٹ شائع ہو یورپین یونین کی طرف سے، یورپین سینٹرل بینک کی جانب سے، یا یورو کے جو ان کا اسٹیٹسٹک بیورو ہے وہ جب اس خبروں کو شائع کرتا ہے تو ان بیسس پہ مارکیٹوں میں ڈاؤن فال کی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ بہرحال سونے چاندی میں بھی ڈاؤن فال آ سکتا ہے، کرنسی میں ڈاؤن فال آ سکتا ہے، اور اسٹاکس میں ریکوری آ سکتی ہے، لیکن آج صبح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں مکس ہیں، لیکن زیادہ تر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 60-70% اکراس دی بورڈ پوری دنیا کے اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن فال کا شکار ہیں، اور اس ڈاؤن فال کے شکار ہونے کی واحد وجہ جو ہمارے پاس سامنے نظر آ رہی ہے وہ امریکہ میں بڑھائے جانے والے شرح سود کا خوف ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم دیکھیں گے اور چیک میں رکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے اور یورپین سینٹرل بینک یا یورو کے حوالے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت یورپ کی مارکیٹیں آن ہیں، چل رہی ہیں، لیکن مارکیٹ میں تھوڑا سا ڈاؤن فال دکھائی دے رہا ہے بیکاز آف CPI کی اویٹڈ رپورٹ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اگر ہم گولڈ کی بات کریں، کافی دنوں سے میری آپ سے ذکر یہی ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ گفت و شنید میری ہوتی ہے کہ جناب سونے کی قیمتیں جو ہے وہ نچلی سطحوں پر جائیں گی اور ڈاؤن فال کا شکار ہوں گی، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے پچھلے ایک مہینے کا موازنہ کیا تھا کہ جناب 1957 کا 1957 کا ہائی کیا تھا گولڈ کی مارکیٹوں میں پچھلے مہینے یعنی فروری کے مہینے میں، اور جو لوئسٹ لیول تھا وہ 1805 تھا اسپاٹ کیش مارکیٹ۔ اچھا، ابھی بھی جو ہمارے پاس انڈیکیشنز آ رہی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں زیادہ تیزی نہیں ہے، اور وجہ صرف اور صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جو خوف ہے اس وجہ سے اس پریشس میٹل میں یا سلور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن فال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیلیڈیم اور پلاٹینم کی جو مارکیٹیں ہیں وہ بھی نچلی سطحوں پر ہی چل رہی ہیں۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ جو میٹل ہے جو پلاٹینم ہے، آج سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ اگر گولڈ کی قیمتیں $1000 ہے تو پلاٹینم جو ہے وہ $2000 پر ٹریڈ ہوتا تھا، لیکن آج اس کے برعکس ہے۔ اگر آج سونا $2000 یا $1800 پہ چل رہا ہے تو اس کی 50% یعنی $900 اور $1000 پر آؤنس پہ پلاٹینم کی مارکیٹ چل رہی ہے، پلاٹینم کی۔ اچھا، اس کے پلیٹینم کے نچلی سطحوں پر آنے کی وجوہات جو عام طور پر بتائی جا رہی ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک زمانے میں پلیٹینم کا استعمال آٹو موبائل سیکٹر میں بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن جب سے ہم یہ ہائبرڈ کارز، یہ ٹیسلا کار اور جتنے بھی ہم یہ جو الیکٹرک کاریں، وہیکلز سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد پلیٹینم کا جو ڈیمانڈ ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پلیٹینم کی قیمت سونے کے مقابلے میں آج 50% یا آدھے پہ آ چکی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو آپ ذہن نشین کیجیے گا۔
آج اس کے ساتھ کروڈ آئل کی پرائسز آج $78 کو کراس کر گئی ہیں. کافی عرصے سے تقریباً 15-20 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ $78 کے جو ایک ریزسٹنس بیریئر تھا اس کو کراس نہیں کر پا رہا تھا, لیکن آج $78 کے بیریئر کو کراس کر کے 78.10 پہ کروڈ آئل کی پرائسز چل رہی ہیں. اچھا, اب یہ کروڈ آئل کی پرائسز تو ہم بہت دنوں سے یہ سن رہے ہیں کہ بہت ساری خبریں ہیں کہ چائنا میں جناب کووڈ کی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, وہاں پر تمام جو شاپنگز ہیں اس کو آن کر دیا گیا ہے, اوپن کر دیا گیا ہے, اور وہ جو کوارنٹائن اور سارے مسئلے مسائل تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک گروتھ پازیٹیوٹی کا فیکٹر سامنے آ رہا ہے. اور اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں اور چائنا کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتری دکھائی دے رہی ہے. تو بہرحال $78 کے اوپر اگر یہ کروڈ آئل کی پرائسز رہتی ہے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں آن ٹیکنیکل گراؤنڈ ایز ویل ایز چائنا کی جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز میں اوپری سطحوں پر جانے کا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس گولڈ کی مارکیٹ ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گولڈ 1850 اسپاٹ کیش میں اگر اس کے اوپر مارکیٹ جاتی ہے تو گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, ادروائز گولڈ کو آپ سیل آؤٹ کر کے کام کر سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیز آل ہیپننگز کہ پاکستان میں سونے کی قیمتیں 2 لاکھ کو دوبارہ کراس کر گئی ہیں, اس کی وجہ پاکستان میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ویک ہوتا چلا جا رہا ہے, ڈالر کی قیمتیں دوبارہ اپنی اونچی اڑان کی طرف چلتی چلی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے ڈبل ایفیکٹ آتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ذرا سی بھی پرائسز اوپر کی طرف جاتی ہیں اور پاکستان میں جو ڈالر کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس وجہ سے پاکستان میں جو پر تولہ سونے کی قیمتیں ہیں وہ ہائر لیولز پہ چلی جاتی ہیں. اور آج ہمارے پاس کل 2 دن سے یہ خبر چل رہی ہے اور یہ بھاؤ چل رہا ہے کہ پاکستان میں پر تولہ سونا جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کو دوبارہ کراس کر گیا ہے. تو بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا خبریں آتی ہیں. لیکن پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ خبریں ہمارے پاس چل رہی ہیں اور ایک انسرٹین سچویشن پریویل کر رہی ہے کہ جناب پاکستان میں IMF کا مسئلہ ہے, پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کا مسئلہ ہے, پاکستان میں اور IMF کے درمیان جو اسٹاف لیول میٹنگز کا سلسلہ تھا وہ تھوڑا سا تعطل کا شکار ہے, پاکستان کو IMF کی طرف سے جو فنڈز ملنے تھے وہ نہیں مل پا رہے ہیں, پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں پچھلے 6 مہینے کی رپورٹ آج ہمارے پاس آئی ہے کہ پاکستان میں جب ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, لیکن آج ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ 6 مہینے کے لویسٹ لیول پر ہیں. اب آپ بتائیے, پاکستان میں ایکسپورٹ ہو نہیں رہی ہے, پاکستان امپورٹ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 48 اور 50 بلین ڈالر کو کراس کر گیا ہے. اگر آپ 10 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر پاکستان کا تجارتی خسارہ ہے. آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور خبر ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 6 مہینے کے لویسٹ لیول پر ہے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ پاکستان میں پاکستانی کرنسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو اور ڈالر ویک ہو جائے؟ یہ پاسبل ہے ہی نہیں. پاکستان میں ابھی 15-20 دن پہلے, 1 مہینے پہلے جب ڈالر کی قیمتیں $260-259 پر آئی تھیں, تب بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ اونچی اڑان اڑنے کے لیے نچلی سطحوں پر آیا ہے اور دوبارہ یہ ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا. اور آج کچھ یہی صورتحال ہو رہی ہے. میرے پاس کوئی طوطا تو نہیں ہے, کوئی سونے کی چڑیا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن میں ان خبروں کو, ان نمبرز کو جب دیکھتا ہوں, اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی چاہے فائننس منسٹری ہو, حکومت پاکستان ہو, پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہو, پاکستان کی کامرس منسٹری ہو, یہاں پہ ہمیں کوئی وہ روڈ شو کریں, کوئی ورک شاپ کریٹ کریں, لوگوں کو اندر موٹیویشن پیدا کریں کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی کریں. نہیں ہو رہا. پاکستان کی حکومتی سطحوں پر یہ عمل بالکل زیرو ہے کہ جناب لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ امپورٹڈ گاڑیاں اور امپورٹڈ آئٹم کو خریدیں, بلکہ یہ انکریج کرنا چاہیے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنی چیزیں بنائی ہوئی استعمال کریں اور اپنی چیزوں کو کھانے پینے, خورد و نوش کی اشیاء کو استعمال کریں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب سب سے بڑا صوبہ, پاکستان کا دوسرا صوبہ یعنی خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں, حکومت کو جوں تک نہیں رہیں گی, الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروا رہا, انٹرونشن ہو رہی ہے, سپریم کورٹ انٹروین کر رہی ہے, اور اس نے یہ کل اعلان کیا, یہ حکم دیا کہ ان 2 صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں.
تو یہ اکراس دی بورڈ پورے پاکستان حکومتی سطح پر جو انسرٹینٹی پریویل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو باہر سے آنے والے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی ہے، پاکستان کے اندر لوگ آتے ہوئے خوف کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسرٹینٹی اور حکومتی سطح پہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ایک ڈاؤن فال کا شکار ہے۔ کل کی تازہ ترین رپورٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ موڈیز جو کہ پاکستان پوری دنیا کی ریٹنگ ایجنسی ہے، پوری دنیا کو ریٹ کرتی ہے، پوری دنیا کی کمپنیز کو ریٹنگ کرتی ہے، پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ باٹم سے سیکنڈ لوور سائڈ پہ آ گئی ہے، یعنی CAA3 پر ہم آ گئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ، پاکستان کی حالت خراب ہے، پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، پاکستان کی سٹاک ریکور کر جائیں گی، پاکستان کا روپیہ اسٹرانگ ہو جائے گا؟ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو جاتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پاکستان کا وقار بلند نہیں ہوگا۔ اس کی بلند ہونے کے لیے صرف اور صرف جو پوری پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جلد از جلد کروائے جائیں، تاکہ پاکستان کا جو اکنامک جو معاشی زبو حالی اس وقت ہو رہی ہے وہ جلد از جلد ختم ہو سکے اور پاکستان اوپری سطحوں پر جا سکے۔ تو یہ سارے نمبرز کو دیکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائے اور اپنے امپورٹ کو ڈکلائن کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک اکراس دی بورڈ ایسا انیشیٹو لیا جائے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے اور امپورٹ ڈکلائن ہو، تاکہ ہمارا کرنسی جو ہے پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہو اور ڈالر ویک ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کچھ خبریں اور تجزیے تبصرے آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد یورپین سینٹرل بینک یا یورو زون کے جو نمبرز ہمارے پاس آئیں گے کنزیومر پرائس انڈیکس کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں اس پہ کیا مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے۔ لیکن اس وقت تک جو خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ 80% ڈکلائن کا شکار ہیں، مائنس میں ہے، ڈاؤن فال ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ آئندہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دے گا۔ بہرحال اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ بھی اپنے شرح سود کی پالیسی کا اعلان کرے گا، اور متوقع طور پر کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3% تک پاکستان اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے گا، جو کہ پاکستان کی اکانومی پر ایک ڈینٹنگ سچویشن کریٹ کرے گا، اور اس سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن فال شکار ہو سکتی ہیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کا وقار کوئی زیادہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنے نمبرز کو واٹس ایپ پلیٹ فارم پر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جو کہ ایک ایمرجنگ پلیٹ فارمز بھی کہلاتے ہیں، اس کے اندر میں آپ کو ایڈ کر سکوں اور آپ کو مختلف خبریں دے سکوں، تاکہ آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں۔ آپ سے گزارش اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس پلیٹ فارم کو www.yasinanalysis.com کو اور اپنے دوست احباب میں اس کو پھیلائیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔